یقینی طور پر الیکشن کا ماحول ہے اور اس الیکشن کے ماحول میں 8 فروری 2024 کی تاریخ پتھر پر لکیر ہے، لیکن میں اس 8 فروری 2024 پر جانے سے پہلے 2018 میں جو میرے سامنے پکچر پیش کی گئی تھی اس کا اگر جائزہ لوں تو 2023 میں ویسا کچھ نہیں ہوا، ان 5 سالوں میں ویسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اب میں 8 فروری 2024 کے دن کو جب دیکھوں، سوچوں، امیجن کروں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں دوبارہ میرے ساتھ ہاتھ نہیں ہوگا؟ ابھی جو تصویر دکھائی جا رہی ہے ایسا ہو جائے گا؟ صدیقی صاحب، ہاتھ تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ آج دن کو بھی میں نے یہ مصرع دہرایا کہ تراشیدم پرستیدم شکستم، ایک بت تراشا گیا تھا 2018 کو، اب اس بت کو دوبارہ گلوریفائی کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب بھی آپ کسی کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو کچھ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ ان کے جو لوگ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا جس طرح جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے، میں تو جب عمران خان صاحب نے بزدار کو اپوائنٹمنٹ کیا بطور چیف منسٹر تو اس کے بعد سے ان کا مخالف ہو گیا تھا، اس سے پہلے ان کا حامی تھا۔ لیکن اس بت کو دوبارہ تراشا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ اوپر لایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان کس حالت میں تھے جب ان کی حکومت کے آخری ایام تھے، بالکل وہ پاتال کی تہہ تک پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد تھینکس ٹو اسٹیبلشمنٹ اینڈ تھینکس ٹو پی ڈی ایم اور یہ جتنے بھی تھے، انہوں نے اتنی کوشش کی اور اتنی مشقت اور اتنی کاوش کے بعد، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد عمران خان کی پاپولیرٹی کو کئی گنا زیادہ کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، عوام میں آپ جائیں، بازاروں میں جائیں، گلیوں سڑکوں میں جائیں، لوگوں کا انٹرویو کریں تو وہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ان کے ووٹ بینک کو فرق کوئی نہیں پڑا، ان کا ووٹ بینک زیادہ ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق نے کتنی کوشش کی پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی، 1 سال 2 سال نہیں، پورے 10 سال وہ لگا رہا۔ تو اس کے بعد آج بھی بھٹو زندہ ہے جو کہتے ہیں لوگ، تو یہ مجھے تو لگ رہا ہے اب یہ اللہ سے دعا ہے اور ہماری یہ خواہش ہے اور امید رکھنی چاہیے کہ جو 28 فروری کو الیکشن ہوگا وہ 2018 کے الیکشن کی طرح نہیں ہوگا۔ اگر یہ الیکشن فیئر ہوتا ہے، بالکل غیر جانبدارانہ ہوتا ہے اور اس کے جو نتائج ہیں ان کو کسی طرح بھی اس میں خلل نہیں، ٹیمپر نہیں کیا جاتا، اس کے بعد جس کی حکومت آتی ہے اس کو حکومت کرنے دی جائے اور اس کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں۔ دیکھیے، بہترین جو انتقام ہوتا ہے وہ جمہوریت ہوتا ہے اور لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ کس کو دوبارہ چننا ہے اور کس کو نہیں چننا۔ یہ جو ہم کوششیں کرتے ہیں ایک غیر جمہوری طریقے سے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، سننے کو والوں کو بھی معلوم ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ منفی رہتا ہے۔ جو ٹارگٹ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کوششیں کر کے ہم جو کچھ حاصل کر رہے ہیں کریں گے، وہ کبھی بھی نہیں حاصل ہوتا۔ تو یہ ایک قسم کی رجت قہقری ہوتی ہے کہ ہم وہیں واپس چلے جاتے ہیں جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا۔ تو اٹ آل ڈیپینڈز کہ الیکشن فیئر ہوتا ہے یا نہیں، اور پھر اس کے بعد جس کو بھی حکومت ملتی ہے فیئر الیکشن کے نتیجے میں اس کو حکومت کرنے دی جائے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ بھی ٹریڈیشن ہے کہ الیکشن کے نتائج نہیں تسلیم کرنے، دھاندلی صحیح ہے یا غلط اس کا الزام لگانا ہے۔ اگر اسی طرح آپ دیکھیں دوسرے ملکوں میں تو جو بھی ہوتا ہے وہ فوراً الیکشن کو تسلیم کر لیتا ہے، بلکہ ہمارے سامنے ہے اس کی مثال اوباما کی کہ اس نے جو اپنی حریف تھی اس کی کلنٹن صاحب کی بیگم ہلری کلنٹن، اس کو اپنا وزیر خارجہ مقرر کیا۔ تو ہمارے ہاں اگر یہ رواداری ہو اور یہ ایک تسلیم و رضا کی کیفیت ہو کہ ہم الیکشن کے نتائج کو مانیں، اس کے بعد ایک حکومت آئے، تو کیا پتہ ہم بھی ایک دوسرے ملکوں کی طرح ایک صحیح معنوں میں جمہوری حکومت بن جائیں۔ کیا پتہ کے ساتھ یہ امید بھی ہے۔ خیر، یہ بڑی مشکل صورتحال ہے۔